رسوله الكريم أما بعد وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نزحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء رواہ الترمذی وابو داود والنسائی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلی علیہ۔ قربانی اور صدقہ میں مختلف وجوہ سے فرق واضح ہے۔ صدقہ کسی وقت کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ جب بھی انسان صدقہ کرتا ہے تو اس میں کسی وقت کی، زمانے کی، جگہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، مگر قربانی کا وقت بھی مقرر ہے، مہینہ بھی مقرر ہے، ایام بھی معین ہے۔ انہی ایام میں، انہی مہینوں میں، اسی وقت میں اگر وہ قربانی کرے گا تو قربانی ہوگی، اس کے علاوہ وہ قربانی نہ ہوگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ اور قربانی میں فرق ہے۔ دوسرا فرق جو نام اور اسم کے اعتبار سے ہے، صدقہ ایک مطلق خرچ کرنے کی چیز ہوتی ہے جسے اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے، مگر قربانی کو عربی زبان میں یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ نحر کا دن، نحر عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹ کے گلے اور اس کی گردن کے اندر تیز دھار آلہ، چھرا، تلوار، کوئی چیز نیزہ مار کے اس کو زخمی کر کے اس کا خون نکال دینا، اس کو نحر کہتے ہیں۔ تمام جانوروں کے اندر ذبح مسنون ہے، مگر اونٹ کے اندر نحر مسنون ہے، یعنی اس کو نحر کر دیا جائے تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نحر کہتے ہیں کہ اونٹ کا ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور 3 پاؤں اس کو چھوڑ دیے جائیں، تو جس وقت اس کے گردن میں وہ چھرا مارتے ہیں تو سارا خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یوم النحر کہا گیا ہے۔ تو نحر تو وہ خون بہانے کا نام ہوتا ہے، صدقہ میں خون بہانے کا نام نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ اور چیز ہے اور قربانی اور چیز ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر سارا مال بھی صدقہ کر دے، اگر اس پہ قربانی واجب ہے، ساری کی ساری دولت رب کے نام پہ وہ صدقہ کر دے، جو قربانی اس پہ واجب ہے اگر اس نے وہ ادا نہیں کی تو دن قیامت کے اگر اس پہ موت آ گئی اسی حالت میں تو باز پرس ہوگی تو انہیں قربانی کیوں نہیں کی تھی، چونکہ قربانی اس پہ واجب تھی۔ تو صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تو قربانی ایک مستقل علیحدہ عمل ہے۔
اور قربانی ہی کے اندر جانوروں کو ذبح کرنا ہی مسنون عمل ہے، اور اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، انسان کو کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ انسان جو جس قدر غور کرتا ہے اسے یہ اسباق ملتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیا تھا، 100 اونٹ، اور تقریباً 63 اونٹوں کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا تھا۔ 63 اونٹوں کو نہر کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وہ قابو کرتے ہوں گے، ہم سے تو کوئی بکرا بھی قابو نہیں ہوتا۔ کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی شہادت کا جام پی جاتے ہیں قربانی کے موقع پہ، کسی کو بیل نے ٹانگ مار دی، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا۔ تو اتنے جانوروں کو اور اونٹوں کو کیسے قابو کیا ہوگا؟ تو قربانی کرنے والے کی نیت کا اثر قربانی کے جانور پہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانوروں کو نہر کر رہے تھے، اونٹوں کو نہر کر رہے تھے، تو وہ اونٹ بھاگ نہیں رہے تھے، اونٹ اپنے واڑے سے نکل کے جلدی جلدی آ رہے تھے، اور ان کی دلی یہ خواہش تھی اور سعادت سمجھتے تھے کہ ہم پیغمبر کے ہاتھوں ذبح ہو جائیں۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اونٹوں کے اندر یہ کیفیت دیکھی کہ ہر اونٹ کی گویا کہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں اور میں قربانی میں قربان ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود جو ہے وہ نہر فرمائے، اور باقی جتنے بچے 100 اونٹوں میں سے بعد میں حضرت علی کو حکم فرمایا تو انہوں نے کیا کیا، ان کو نہر کیا۔ 100 اونٹ ایک مقام پہ ایک ہی دن کے اندر ذبح کر دیے۔ آج کے جو جاہل دانشور ہوتے ہیں وہ سبق دیتے ہیں، جناب جی اس کو صدقہ کر دیا جاتا تو کیا ہی بات ہوتی، لوگوں کا کیا ہو جاتا، فائدہ ہو جاتا۔ بھئی ظالمو، یہ سبق تم پیغمبر اور اس کی شریعت کو پڑھاتے ہو؟ اگر یہی چیز بہتر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 100 اونٹ ذبح نہ فرماتے، غرباء میں تقسیم کر دیتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ثواب، جو سواد اور جو لذت قربان کرنے میں ہوتی ہے، وہ اس کا پیسہ صدقہ کرنے کے اندر کبھی وہ لذت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے اور رب کا یہ قانون ہے، جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اللہ اس کو زیادہ پیدا فرماتے ہیں۔ اب پانی انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ہر طرح سے ضرورت ہے، تو اللہ نے بہت زیادہ پانی پیدا کر دیا۔ ہوا ایک انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ ایک لحظہ بھی ہوا کے بغیر گزر، آکسیجن نہ ملے تو بندہ گیا، مگر اللہ نے اتنی فری اور وافر مقدار میں پیدا کی ہے کہ ساری زندگی بھی انسان وہ استعمال کرتا رہتا ہے، مگر کبھی اس میں شارٹنگ یا لوڈنگ نہیں ہوتی، بھئی اب یہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے تو اب نہیں ملے گی۔ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اللہ اسے کثرت کے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں۔ 6 مہینے کے اندر 7 مہینے یا سال بعد ایک بکری نے ایک بچہ دینا ہوتا ہے، اور جو بلی ہوتی ہے، جو کتیا ہوتی ہے، وہ ایک ہی جنم میں کئی بچے پیدا کرتی ہے، مگر ان کتوں کو کھاتا بھی کوئی نہیں ہے، وہ ذبح بھی نہیں ہوتے، مگر پھر بھی آپ کو نظر اتنی کثیر تعداد میں نظر نہیں آتے۔ مگر وہ بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، اور روزانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بکرے ایک شہر کے اندر، ایک علاقے کے اندر ذبح ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے اندر کثرت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ عام تام نظر آتے ہیں، اور اس کی کمی اور قلت لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ رزق حلال اور حلال چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جس قدر تم خدا کے نام پہ ذبح کرتے جاؤ گے اللہ مزید اس میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ کتنے جانور ایک سال کے اندر ذبح ہو جاتے ہیں، کتنے جانور، مگر کبھی قلت کا سامنا نہیں ہوا کہ جانور کم ہو گئے ہیں۔
جانوروں کی قلت ہے، جانور ملتے نہیں ہیں، وافر مقدار میں جانور ہوتے، منڈیوں سے لوگ اپنے جانور واپس لے جاتے ہیں اور خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا، لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں تب بھی جانور بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، تو اللہ نہر کا مطالبہ کرتے ہیں، صدقے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بے شک کرتے رہو مگر قربانی ہی ہوگی۔ اور یہ بھی انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک عبادت کے ادا کرنے سے وہی عبادت ادا ہوگی، اس کا متبادل ادا کرنے سے وہ عبادت کبھی ادا نہیں ہوگی۔ کسی انسان پہ اگر نماز فرض ہو تو وہ صدقے کرتا جائے تو نماز کبھی معاف نہیں ہوگی، کبھی کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہوگی۔ نماز تو اس نے پڑھنی ہے، ساری زندگی انسان صدقے کرتا رہے نماز نہ پڑھے مگر نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز کا اپنا مقام ہے، صدقے کا اپنا ثواب ہے، اس لیے صدقے کا اپنا ثواب ہوگا، قربانی کا اپنا ثواب ہوگا۔ صدقے کرنے سے قربانی کبھی ادا نہیں ہوگی۔